فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور جو ظلم کی آندھیاں ان پر چلائی جا رہی ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ جو دردناک مناظر وہاں سے آ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے دیگر ذرائع سے، وہ جس شخص کے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا مناظر۔ بہت دردناک مناظر ہیں۔ 11,000 سے اوپر شہادتیں ہو چکی ہیں، 25,000 کے قریب لوگ زخمی ہیں، بلڈنگیں زمین بوس ہو چکی ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں، جن کے گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک شہداء کے درجات بلند فرمائے اور وہاں کے مسلمانوں کو مزید ہمت اور استقامت عطا فرمائے، زخمیوں کو جلد روبہ صحت فرمائے اور ان کے نقصان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ ہم وہاں کے مسلمانوں کی کس کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو صاحب اختیار ہے، جن کے پاس وسائل ہیں، وہ عملی طور پر ان کی مدد کر سکتے ہیں، تو ان کے ذمہ یہ بوجھ ہے، ان کے ذمہ یہ قرض ہے کہ وہ وہاں کے مسلمانوں کی مدد کریں۔ اگر وہ نہیں کر رہے تو یہ قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ ہم عوامی سطح پر جن کے اختیار میں کوئی وسائل نہیں ہیں، ہم عملی طور پر کچھ نہیں کر سکتے، تو ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، ہمیں یہ غور کرنا ہے۔ تو اس کے لیے میں چند گزارشات آپ کی بارگاہ میں کروں گا۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جن جن مصنوعات کا فائدہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اسرائیل کو پہنچتا ہے، ہم نے ان مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے، ان مصنوعات کو استعمال نہیں کرنا۔ اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ مسلمانوں کے اس جذبے کی وجہ سے اور اس کمپین کی وجہ سے اب تک لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے ان کو۔ آپ ان کی مصنوعات کی جگہ اپنی لوکل مصنوعات استعمال کریں جو ہماری ملکی سطح پر تیار ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا معیار بھلے ان کی نسبت تھوڑا سا کم آپ کو لگے گا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ معیار فلسطین کے مسلمانوں اور فلسطین کے بچوں کے خون سے زیادہ کوئی اہم نہیں ہے۔ آپ گزارا کر سکتے ہیں تو کریں، اور لازمی کرنا چاہیے۔ اور جن جن مصنوعات کا ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے، آپ گوگل کر کے سرچ کر لیں، ان مصنوعات کا آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے۔ بائیکاٹ کے نتائج بھی اب سامنے آ رہے ہیں کہ وہ مختلف انعامات دے کر مسلمانوں کو لالچ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کے لالچ میں نہیں آنا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بائیکاٹ سے کچھ نہیں ہوتا، وہ جاہل ہیں، ان کی جہالت ہے۔ بائیکاٹ سے بہت کچھ ہوتا ہے، اور جو ہوتا نظر بھی آ رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم وہاں کے مسلمانوں کی عملی طور پر ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا ادارہ FGRF فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن وہاں کے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچ چکا ہے، اور امدادی کارروائیاں جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں۔ چند دنوں سے وہ کام وہاں پر شروع کر چکے ہیں۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو FGRF ہے، دعوت اسلامی ہے، ان کا ساتھ دینا ہے، اپنے عطیات ڈونیشن جو ہے وہ ان کو جمع کروانی ہے، تاکہ دعوت اسلامی والے وہاں کے مسلمان بھائیوں کی جو ہے وہ ہیلپ کر سکیں اور ان کی ضروریات کی، کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان وہاں پر بے گھر ہو چکے ہیں اور بہت مشکل سے گزارا کر رہے ہیں۔ تو ان تک کھانے پینے کی اشیاء، رہنے کے لیے ٹینٹ اور اس طرح کی دیگر اشیاء جو ہے وہ دوائیاں وغیرہ پہنچانے کے لیے آپ نے دعوت اسلامی کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ پاک وہاں کے مسلمانوں کو مزید ہمت اور جذبہ عطا فرمائے، اور یہود و نصارہ کے تسلط سے ان کو آزادی عطا فرمائے۔